دنیا بھر میں جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو امریکی پرچم کو آگ لگائی جاتی ہے۔ کیا امریکن پرچم کو آگ لگائی جا سکتی ہے؟ ٹرمپ کے حامیوں نے امریکن پرچم کو آگ لگائی، کیا یہ جرم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، امریکہ میں جو بائیڈن صدر بن چکے ہیں، ان کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں۔ انہوں نے بہت سی عجیب و غریب صورتحال سے نپٹنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے جس طریقہ سے امریکی سیاست کو، معیشت کو، سیاسی کلچر کو متاثر کیا ہے، اس میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، بہت سے زخم لگے ہیں امریکی کلچر کو، امریکی روح کو۔ ان کا علاج کرنا ہے، ان پہ مرہم ڈالنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جو اس گزشتہ انتخابات میں سامنے آیا اور جس کے متعلق اب امریکیوں کو سوچنا پڑے گا، وہ امریکی پرچم ہے۔ قومی پرچم کسی بھی ملک جو ہے، اس کے وقار کی علامت ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو امریکی پرچم کو آگ لگائی جاتی ہے۔ ایران میں ہم ایسے بے شمار واقعات دیکھ چکے ہیں۔ لیٹن امریکہ میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں احتجاج کرنے کے لیے امریکی پرچم کو آگ لگائی جاتی ہے۔ یہاں تک امریکہ سے باہر امریکی پرچم کو آگ لگائی جاتی ہے تو اس میں تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن خود امریکہ میں بھی امریکی پرچم کو آگ لگانے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اس دفعہ 3 نومبر کو الیکشنز ہوئے، 4 نومبر کو کم از کم 2 مقامات پہ امریکی پرچم کو آگ لگائی گئی۔ اس میں ایک واقعے میں تو چند بلاک دور، وائٹ ہاؤس سے دور، واشنگٹن ڈی سی میں کچھ لوگوں نے امریکن پرچم کو آگ لگائی۔ یہ واقعات رپورٹ بھی ہوئے، اس پہ رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا۔ لیکن امریکن پرچم کو آگ لگانے کا جو معاملہ ہے، یہ تھوڑا سا پرانا ہے۔ یہ اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، کیا امریکن پرچم کو آگ لگائی جا سکتی ہے؟ کیا یہ جرم ہے؟ تو اس میں جو ایک بڑا تاریخی ایک حوالہ دیا جاتا ہے، وہ یہ دیا جاتا ہے کہ 1984 میں ایک مظاہرہ ہو رہا تھا ڈیلس میں۔ یہاں پہ ایک شخص جو ہے، جانسن نام کا ایک آدمی تھا، وہ مظاہرین میں شامل تھا، اس نے امریکن پرچم کو آگ لگا دی۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا امریکن تاریخ میں۔ جب امریکن پرچم کو آگ لگا دی گئی تو اس کے خلاف کیس ہوا۔ عدالت نے اس کو 2 سال قید کی سزا دی، $10,000 جرمانے کی سزا دی۔ وہ جو ہے، وہ اسٹیٹ کے جو ہائر کورٹ ہے اس میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ جو جرم ہے اس کے ایویڈنس موجود ہیں، اس کے ساتھ قانون موجود ہے، تو اس سزا کو برقرار رکھا۔ وہ شخص جو ہے، وہ امریکن سپریم کورٹ میں پہنچا، اور جب امریکن سپریم کورٹ میں پہنچا تو وہاں اس پہ بہت انہوں نے تفصیل سے ایک جو ہے اس معاملے کا جائزہ لیا، کیونکہ امریکی جو ریاستیں ہیں اس میں امریکن پرچم کو آگ لگانے پہ سزا کا قانون جو ہے موجود ہے۔ یہ بہت سی ریاستوں میں ایسا معاملہ موجود ہے وہاں۔ تو امریکن سپریم کورٹ نے دیکھا کہ یہ کیا صورت ہے، تو اس نے ایک بڑا کنٹروورشل ڈیسیجن دیا، لیکن جو میجورٹی ڈیسیجن تھا اس کے مطابق جانسن کو رہا کر دیا گیا۔ جو اس کے چیف جسٹس تھے اس بینچ کے جس نے یہ فیصلہ دیا، انہوں نے اس کے خلاف نوٹ لکھا، اور امریکی جو پبلک ہے، جو امریکی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی اس پہ بہت آواز اٹھائی کہ جو امریکی پرچم ہوتا ہے وہ تو وقار کی علامت ہوتا ہے، قومی سلامتی کی علامت ہوتا ہے، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اور اس شخص نے اس تقدس کو پامال کیا تھا۔ لیکن جو امریکن سپریم کورٹ ہے، اس نے یہ کہا کہ جانسن نے امریکن پرچم کو آگ لگا کے اپنے قانونی اور آئینی حق کو استعمال کیا ہے۔ امریکہ کے آئین کی پہلی جو ترمیم ہے، پہلی جو امینڈمنٹ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جس کے تحت کسی شخص کے آزادی اظہار کے حق میں پابندی لگائی جائے۔ اور بلکہ اس فیصلے میں تھوڑا سا وہ لوگ جو تھے فیصلہ لکھنے والے، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکن جو معاشرہ ہے اس میں اختلاف جو ہے وہ اس کی ایک بڑی بنیادی اہمیت ہے، اور اس طرح کے لوگ جو اپنے اختلاف کرنے کی جرات رکھتے ہیں وہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، وہ اس ہماری سوسائٹی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل تسلیم نہیں کیا گیا، اس پہ بڑا اختلاف ہوا، اور کئی دفعہ کوشش کی گئی، متعدد دفعہ کوشش کی گئی کہ اس فیصلے کے خلاف امریکہ کے آئین میں ایک ترمیم کی جا سکے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اس پہ پابندی لگائی جا سکے کہ کوئی شخص جو ہے امریکہ میں امریکی شہری جو ہے، امریکی پرچم جو ہے اس کے خلاف جو ہے
وہ کارروائی نہ کر سکے، اس کا تقدس پامال نہ کر سکے. لیکن متعدد دفعہ کوششوں کے باوجود امریکی جو آئین کا حصہ یہ معاملہ نہیں بن سکا. تو اب اس کو لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اور احتجاج کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں. اس پہ کوئی امریکی خوش نہیں ہوتے یا اس پہ بالکل اس کی اپروول نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر جو بائیڈن جو ہے ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ حال ہی میں یہ جو بھی انتخابات ہوئے ہیں اس میں ٹرمپ کے حامیوں نے مختلف جگہوں پہ امریکن پرچم کو آگ لگائی. اور در حقیقت جو امریکن پرچم کو آگ لگانا ہے یہ جو ہے یہ بڑی ایک غیر مناسب سی بات ہے. اور اکثر ملکوں میں، دنیا کے اکثر ملکوں میں قومی پرچم کی جو حرمتی ہے اس کو ایک بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. لیکن امریکی قانون اور آئین جو ہے ایسے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے جو امریکی پرچم جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایک دلچسپ بات کروں گا کہ یعنی یہاں پہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ کا بل آف رائٹس ہے اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ امریکن بل آف رائٹس ہے جب یہ منظور ہوا، جب کانسٹیٹیوشن بنا امریکہ کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدلیہ کیسے کام کرے گی، ایڈمنسٹریشن جو ہے ایگزیکٹو کیسے کام کرے گی، اس میں دوسرے ادارے جو ہیں ان کا رول کس طرح سے ہوگا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جن شہریوں کے لیے یہ آئین بنایا گیا ہے ان کے حقوق کیا ہوں گے. تو پھر بل آف رائٹس لایا گیا جس میں اس کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس جو ہیں وہ لائی گئی. اور اس میں جو پہلی امینڈمنٹ ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں کسی شخص کے آزادی اظہار کا جو حق ہے اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو ایک دلچسپ بات میں یہ کرتا چلوں کہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ بل آف رائٹس کا جو بڑا حصہ ہے وہ میثاق مدینہ سے لیا گیا ہے. اسی لیے سپریم کورٹ کی جو عمارت ہے، امریکہ کی جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے دنیا کو قانون دینے والے کے طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں گا کہ پاکستان میں میثاق مدینہ کا تذکرہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن سیرت کی اکثر کتابوں میں میثاق مدینہ جو ہے وہ اس کا ٹیکسٹ شائع نہیں کیا جاتا. اس پہ ہم کبھی پھر گفتگو کریں گے کہ ایسا کیوں ہے. لیکن فی الحال ہم یہ بات کریں گے کہ امریکی جو ہیں وہ ایک طرف تو محتاط ہیں، ایک طرف ان کے پرچم جو ہے ان کا اس پہ گفتگو نہ کی جائے، اس پہ جو ہے اس کی بے حرمتی نہ کی جائے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ امریکی میڈیا جو ہے وہ اتنا آزاد ہے، امریکن پرچم جو ہے اس پہ اگر اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کی رپورٹنگ کرتا ہے، امریکن پرچم کی بے حرمتی ہوتی ہے اس کی رپورٹنگ کرتا ہے. لیکن پینٹاگون کی سمپل سی انسٹرکشنز آ جاتی ہیں اور پینٹاگون کی یہ انسٹرکشنز کہتی ہیں کہ آپ نے یہ بھی جو ہماری خلیج کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے ایک انسٹرکشن نکالی میڈیا کے لیے اور جس کو یورپی میڈیا نے بھی فالو کیا، اور وہ یہ تھی کہ آپ جو جنگ میں زخمی ہوں گے، جو لوگ جنگ میں مارے جائیں گے، ان کی تصویریں شائع نہیں کریں گے، ان کے نام نہیں دیں گے. میڈیا جو ہے ان کی تعداد بتا سکتا ہے. جب ان کے کفن جو ہیں جو امریکہ کے مختلف ایئرپورٹوں پہ اتریں گے ان کی کوریج نہیں ہوگی، ان کے خاندانوں کی کوریج نہیں ہوگی، ان کی جو تدفین ہے اس کی کوریج نہیں ہوگی. یہ سبق جو ہے، یہ معاملہ جو ہے، یہ انہوں نے ویتنام وار سے سیکھا تھا. کیونکہ جب ویتنام وار کے بعد میڈیا نے اس کے مختلف ایونٹس کو، مختلف پہلوؤں کو بہت ہائی لائٹ کیا تو اس کے بعد امریکی پبلک میں ایک بہت بڑا ایک اس کے خلاف نفرت پیدا ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور اکثر امریکی دانشوروں کا خیال ہے کہ وہ در حقیقت امریکی جذبات تھے جس کی وجہ سے امریکہ کو ویتنام سے آنا پڑا. تو یہ اب پینٹاگون نے ایک اہتمام کیا تھا اس جنگ میں کہ جو امریکی جو میڈیا ہے وہ ایک رضاکارانہ طور پہ ایک پابندی کو قبول کر لے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تر آزادی صحافت کتابوں کے باوجود اس پابندی کو قبول کیا گیا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے بہت بیانات دیے اور ان کے بیانات کی وجہ سے فساد کی صورت پیدا ہوئی تو ٹویٹر نے ان کو بین کیا، فیس بک نے ان کو بین کیا، جو دوسرے سوشل میڈیا کے ادارے تھے وہ انہوں نے بین کیا، اور جو الیکٹرانک میڈیا تھا اس نے بھی ان کی کافی جو چیزیں ہیں ان کو رپورٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو جو قومی مفادات ہوتے ہیں، جو قومی سلامتی ہوتی ہے، اس میں قومیں جو ہیں وہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں. یہاں میں آج یہ گفتگو جو ہے میں امریکن جو پریس کمیشن ہے اس کی ایک ریکمنڈیشن کے ساتھ ختم کروں گا
امریکن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ پریس جو ہے اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے. اگر پریس ذمہ دار نہیں ہوگا تو وہ اپنی آزادی بھی کھو بیٹھے گا. میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کے پریس کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور امریکہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ہمیں کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہ پاکستان کو کس طرح سے متاثر کرے گا اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو تجربے ہو رہے ہیں ان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے.